وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور آیت نمبر 209 میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی طرف توجہ دلائی کہ بعض امور میں اسلام کی پیروی کافی نہیں ہے، بعض معاملات میں اسلام کو اور اسلامی قوانین کو فالو کرنا، اور بعض قوانین میں بعض معاملات میں اپنے ہوائے نفس کی پیروی، دشمن کی پیروی، کفر اور استکبار کی پیروی یہ اچھی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت شیطان کا نقش قدم ہے، وہ تمہیں قدم بقدم اسلام سے اور ایمان سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ممکن ہے وہ پہلے تمہیں پہلے قدم میں اقتصادی معاملات میں کہے کہ اسلام کی پیروی ضروری نہیں ہے، پھر اگلے مرحلے میں اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں اسلام کی پیروی ضروری نہیں ہے، اس کے بعد پھر انفرادی عبادی معاملات آہستہ آہستہ قدم بقدم گام بگام وہ تمہیں اسلام سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا منع فرمایا کہ ایمان والے وہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 209 میں فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسل گئے، اگر تم لڑکھڑا گئے، زللتم زلہ پھسل جانا، لڑکھڑا جانا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح اور روشن نشانیاں آ گئیں۔ بینہ کی جمع ہے بینات، واضح دلائل آ چکے، بڑے شفاف انداز میں تمہیں پتہ چل گیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے بعد اگر تم پھسل گئے فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ متنبع کیا جا رہا ہے، یہ قسم کی دھمکی ہے ان افراد کے لیے جو بعض معاملات میں اسلامی قوانین کی پیروی نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ہوائے نفس کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کو کہا کہ جان لو یقیناً اللہ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز ہے یعنی خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ غلبے والا ہے، حکیم وہ حکمت والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے بعض احکام میں پیروی کی اور بعض میں نہ کی تو ہم خدا کو شکست دے لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ خدا عزیز ہے۔ اگر تم مکمل انداز میں دین خدا کی پیروی نہیں کرتے ہو اور خدا کے دین کے مقابلے میں جو مکاتب ہیں ان کی اگر پیروی کرتے ہو تو اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ ہم نے خدا کو شکست دے لی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے اس طرح کا وہ بھی حکمت کے تحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے، یا اس کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے کہ تم کن مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ وہ حکمت والا ہے، وہ پورے تدبیر کے ساتھ، وہ پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ
جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 210 میں فرمایا هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام۔ ينظرون، قرآن کریم میں اس کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں پہ هل ينظرون، کیا ان کو انتظار ہے اس بات کی؟ یہاں ينظرون انتظار کے معنی میں ہے، توقع کے معنی میں ہے۔ هل ينظرون، کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے؟ الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی کیا فقط وہ اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے؟ یعنی وہ دلائل جو پروردگار عالم نے بیان کر دیے ہیں، وہ دلائل ان کے لیے کافی نہیں ہیں، وہ بینات ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کیا اب ان کی یہ توقع ہے کہ پروردگار عالم، یعنی ان کی اس توقع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کے پاس یہ توقع ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کی بس ایک توقع ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم خود آ کر ان کو بتائے، پھر شاید یہ مان جائیں۔ جیسے یہ کفار کی بعض دوسرے سوروں میں بھی اسی بات کی حکایت کی ہے قرآن کریم نے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اس طرح کہتے تھے کہ یہ کام کریں تب ہم مانیں گے، یا بعض آیات میں کہا کہ ان کی یہ امید ہے کہ خدا ان کے پاس آ جائے، فرشتے خود ان کے پاس آئیں، پھر یہ بات مانیں گے۔ اس طرح سے نہیں ہے قرآن کا نظام اور خداوند عالم کا۔ نبی کی بات سن کر اس پہ ایمان لانا، یہ اہم کام ہے، یہ کمال ہے، نہ یہ کہ انسان جب معجزہ دیکھ لے یا اتنی بڑی کوئی نشانی اس کے پاس آ جائے، جب اس وقت وہ اطاعت کرتا ہے تو یہ تو کمال نہیں ہے۔ لہذا فرمایا هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، کیا ان کی اس کے علاوہ کوئی انتظار ہے کہ پروردگار عالم آ جائے ان کے پاس فی ظلل من الغمام۔ اور ظلل ظلہ کی جمع ہے، ظلہ کہتے ہیں سائے کو، سائبان کو۔ فی ظلل من الغمام، سفید بادلوں کے سائے میں، اس کے سائبان میں ان کو توقع ہے کہ اس طرح سے خدا والملائکہ اور فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ کیا اس کے علاوہ ان کی کوئی اور توقع ہے؟ وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے، ان کی نابودی کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جب اس طرح کی حجت تمام ہوتی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ جب اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے وقضی الامر، امر ہو جانا، فیصلہ ہو جانا، یعنی ان کی نابودی کا فیصلہ ہو جانا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، جبکہ اللہ کی طرف ہے ترجع الامور، تمام امور کی، سارے معاملات کی بازگشت، اور اس کا مرجع وہ خدا کی ذات ہے، وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے، یہیں خدا ان کے پاس آ جائے، یہاں فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور یہیں پہ فیصلہ ہو جائے۔ حالانکہ دنیا اس قسم کے فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ اسی وجہ سے بعض آیات میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، بعض میں إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہاں پہ تمہاری بازگشت ہے، وہاں پہ تمہارا حشر ہے، وہاں پہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، لہذا وہاں پہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہاں پہ انسان کا اسی میں امتحان ہے کہ وہ ایک معمولی سی بات جو ظاہر میں معمولی ہے، ایک نبی کہتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اسی نبی پہ اور اسی رسول کی بات پہ ایمان رکھتے ہوئے انسان ان کاموں کو انجام دے، یہ انسان کے لیے کمال ہے۔ لہذا اس کا یہ خواہش کرنا، یہ تمنا کرنا کہ خدا خود اس کے پاس آئے۔ خدا کی بعض آیات میں کہتے تھے کہ ہم پہ کتاب نازل ہو، ہم دیکھیں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کی حجت تمام ہو جائے، البتہ خدا کو علم ہے کہ بعض تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، جنہوں نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کرنا، بعض ایسے افراد بھی موجود ہیں۔
تو اس وقت تمہارا کیا اثر ہوگا؟ اس وقت پھر فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت تو تمہاری تباہی ہے۔ لہٰذا کوشش کرو اس سے پہلے تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم ایمان لے کے آؤ، تم اسلام کو قبول کرو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جو اس کے انبیاء نے، جو اس کے رسولوں نے، جو اس کی طرف سے آئے ہوئے نمائندوں نے جن احکام کی طرف ہمیں متوجہ کیا، ہم انہی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے، انہی کی بات پہ کان دھرتے ہوئے پروردگار کے فرامین کے سامنے جھک سکیں اور اس کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔